الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا اول خلق اللہ و آخر رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا ابن عبداللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، زینت مسند صدارت، مجاہد اہل سنت، خطیب اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد وسیم جلالی صاحب زید شرفہ بقاء اللہ تعالی عن کل شر، عظیم عوام اہل سنت کے زیر سایہ لب کشائی کا موقع میسر ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال کے فضل سے ہم سب محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر میں آباد ہو رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ذکر کی برکت سے ہم سب کی بگڑی بنائے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر میں اللہ رب العزت نے یہ کمال رکھا ہے، ایمان والا جب زمین پہ بیٹھ کے نبی کا ذکر کرتا ہے تو رب ذوالجلال ایمان والے کی حاضری عرش بری میں لگا دیتا ہے، اور اس پہ انعام مقام یہ ملتا ہے، ایمان والا نبی کے بھی قریب ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال کے بھی بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ نبی کے ذکر کا ایمان والے کو ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ایمان والا جب بھی نبی کا ذکر کرتا ہے تو اللہ چہروں کو بھی چمک عطا فرماتا ہے، اللہ دلوں کو بھی چمک عطا فرماتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے انداز کو دیکھا جائے، نتیجہ یہ نکلتا ہے، ہر صحابی کا انداز یہ واضح کرتا ہے کہ صحابی ہو یا بعد میں آنے والا نبی کا عظیم تابعی ہو، ان کی زندگی کا ہر لمحہ گزرا ہے تو جہاں یہ ذکر خدا کرتے تھے وہاں ساتھ ہی ذکر مصطفیٰ کرتے تھے۔ اور اس لیے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب پوچھا گیا آپ نے اپنے پیارے کا نام محمد کیوں رکھا تو آپ جواب یہی دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رات کو جب سویا آنکھ لگی کأن سلسلۃ من فضۃ قد خرجت من ظہری لہا طرف فی السماء و طرف فی الارض و طرف فی المشرق و طرف فی المغرب ثم عادت کأنہا شجرہ علی کل ورقۃ منہا نور۔ آپ فرماتے ہیں رات کو جب میری آنکھ لگی میں دیکھتا ہوں کہ میری پیٹھ سے چاندی کی ایک زنجیر نکلی ہے، ایک کنارہ اس کا آسمان کی طرف ہے، ایک زمین کی طرف ہے، ایک مشرق کی طرف ہے اور ایک مغرب کی طرف ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں پھر دیکھتا ہوں کہ وہ زنجیر اکٹھی ہوتی ہے، ایک درخت کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ فرمانے کہ جب میں درخت پہ نظر کرتا ہوں علی کل ورقۃ منہا نور، اس درخت کا ہر پتا مجھے نور ہی نور نظر آتا ہے۔ فرمانے لگے خواب میں دیکھ رہا تھا کہ اس درخت کا ہر پتا جب مجھے نور ہی نور نظر آیا۔ فرمانے لگے جب میں بیدار ہوتا ہوں بڑے بڑے علماء کے پاس جاتا ہوں، جا کر سب کو یہ خواب سناتا ہوں کہ رات سویا ہوں، زنجیر نکلی ہے، پھر درخت بھی بن گئی ہے، پھر اس کا ہر پتا نور ہی نور تھا، زمین والے بھی اتباع میں تھے، آسمان والے بھی اتباع میں تھے، زمین والے بھی تعریف کر رہے تھے، آسمان والے بھی تعریف کر رہے تھے، زمین والے بھی اس روشنی سے فائدے اٹھا رہے تھے، آسمان والے بھی اس چمک سے
فائدے اٹھا رہے تھے. اب جب یہ انداز پیش کرتے ہیں تو ہر عالم یہ جواب دیتا ہے اے عبد المطلب یہ کوئی پریشانی والا خواب نہیں ہے. تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جن کا نام محمد ہوگا، جن کی تعریف زمین والے بھی کریں گے، جن کی تعریف آسمان والے بھی کریں گے. آپ فرماتے ہیں اس لیے میں نے نام محمد رکھا ہے. اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جائے، آپ فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے میرے نانا جان کے نام میں بھی وہ کمال رکھا ہے کہ جو بھی میرے نانا جان کے نام کو چوم کے آنکھوں پہ لگاتا ہے لم یامی ولم یرمد، میرا رب اسے اندھا بھی نہیں ہونے دے گا، میرا رب اس کی آنکھوں کو درد بھی نہیں ہونے دے گا. اور اسی طرح مزید دیکھا جائے جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے رہے ہیں، اب سیدنا صدیق اکبر نے جب دیکھا آذان میں جب نام نبی آتا ہے تو میرے نبی علیہ السلام بھی صدیق اکبر کی طرف دیکھ رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھوں کو چوما ہے، چوم کے آنکھوں پہ لگایا ہے. جب میرے نبی نے دیکھا ہے تو دیکھتے ہی فرما دیا ہے اے میرے صحابہ من فعل مثل ما فعل خلیلی، فرمایا جس بندے نے بھی میرے اس دوست جیسا کام کیا کہ میرے نام کو چوم لیا، قیامت کا دن ہوگا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے صفوں سے تلاش کر کے اسے جنت کے اندر لے کے جاؤں گا. اور سیدنا آدم علیہ السلام تو فرماتے ہیں اللہ نے نام نبی میں وہ برکت رکھی ہے، اللہ کے دربار میں جب بھی نبی کے نام کا وسیلہ پیش کیا جائے رب پھر جرم نہیں دیکھتا، رب گناہوں کو نہیں دیکھتا، رب خطاؤں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ رب ذوالجلال نام نبی کی برکت سے توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے، رب گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اور اسی لیے حضرت سیدنا سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب رات کو سوئے ہندوستان میں تھے، ایک جن آ گیا، جن نے آ کر آپ کو کہا اے سواد تو ادھر آرام سے سو رہا ہے، ادھر مکہ میں اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، اے سواد جلدی جا اس نبی کا کلمہ پڑھ کے آ. حضرت سواد کہنے لگے اے جن مجھے تو یہاں ہندوستان میں بھی کوئی نہیں جانتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ مکہ میں. اب جن کہنے لگا سواد جانا تیرا کام ہے، نبی جان بھی لیں گے، نبی تجھے پہچان بھی لیں گے. حضرت سواد بن قارب کہتے ہیں پھر میں چلتے چلتے جب نبی کی بارگاہ میں آیا، اب دل میں سوچ رہا تھا میں اپنا تعارف کراؤں گا، اپنا نام بتاؤں گا، اپنے ابا جی کا نام بتاؤں گا، اپنے سفر کا بتاؤں گا، اپنے ملک کا بتاؤں گا، یہ سارے راستوں کا بتا کے پھر نبی کی بارگاہ میں کلمہ پڑھوں گا. حضرت سواد کہتے ہیں ابھی میں دل میں سوچ ہی رہا تھا پر میرے نبی نے فرمایا اے سواد کیا سوچ رہے ہو، کیا سوچتے ہو؟ جب میرے نبی کی نظر حضرت سیدنا سواد بن قارب پہ پڑتی ہے، حضرت سواد کہتے ہیں میرے نبی دیکھتے ہی فرما دیتے ہیں اے میرے صحابہ یہ سواد ہے، ان کے ابا جی کا نام قارب ہے، فرمایا ہندوستان سے چل کے آئے ہیں، کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. حضرت سواد بن قارب کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے تو نبی کو اپنا نام ہی نہیں بتایا، میں نے تو نبی کو اپنے بارے میں نہیں بتایا، میں نے تو نبی کو اپنے باپ کے بارے میں نہیں بتایا، اور میں نے نبی کو اپنے سفر کا بھی نہیں بتایا ہے. میرے نبی نے کیسے جان لیا، میرے نبی نے کیسے پہچان لیا؟ کہ لگے ابھی میں دل میں سوچ ہی رہا تھا. تو میرے نبی فرماتے ہیں کیا سوچتے ہو، میں تو اس جن کو بھی جانتا ہوں جس نے تجھے سکھا کے میرے دربار میں بھیجا ہے. حضرت سواد بن قارب کہنے لگے اب پھر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتا. یا رسول اللہ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، ایک گھر کی خبر دینے والے آپ نبی بن کے نہیں آئے، ایک محلے کی خبر دینے والے نبی بن کے آپ نہیں آئے، ایک خطے کی خبر دینے والے نبی بن کے آپ نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو آپ کل غیب کی خبریں دینے والے نبی بن کے آئے ہیں. دل کا حال ہو تو بتا دیتے ہیں، دل کا خیال ہو تو بتا دیتے ہیں، جنت کی خبر ہو تو بتا دیتے ہیں، جہنم کے احوال ہو تو بتا دیتے ہیں، گھر کی خبر ہو تو بتا دیتے ہیں، دیوار کی خبر ہو تو بتا دیتے ہیں، پہاڑ کی خبر ہو تو بتا دیتے ہیں. اس لیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں جانور بھی میرے نبی کے بارے میں یہ اعلان کیا کرتے تھے اللہ نے اس نبی کو بھیجا ہے، یہ نبی دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے ان کو یہ کمال عطا فرمایا ہے. یخبرکم بما مضی و بما هو کائن بعدکم، جو گزر چکا ہے نبی اس کی بھی خبر دیتے ہیں، جو ہونے والا ہے نبی اس کی بھی خبر عطا فرماتے ہیں.